إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما اللهم رب زدني علما. ہر قسم کی حمد و ثنا اس ذات پاک کے لیے ہے جو تنے تنہا پوری کائنات کا خالق، مالک، رازق، مربی و پالنہار. بعد درود و سلام و تمام نبیوں پر، بالخصوص ہم سب کے پیارے حبیب، پیارے نبی، امام الانبیاء، سید الرسل، احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. معزز حاضرین جمعہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے آپ لوگوں کے سامنے، آپ کے شہر میں پہلی بار حاضری ہوئی، خطبہ جمعہ دینے کا موقع ہمیں ملا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اس لیے کہ بغیر اللہ کی توفیق کے کوئی چیز حاصل نہیں. سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے معاف کر دینا، درگزر کرنا، یہ حسن اخلاق کا ایک اہم ترین حصہ ہے. کشادہ دلی، حسن معاملہ، نرم خوئی، یہ صاف اور شفاف دل کی پہچان ہے. اور یہ بہادری کا کام ہے. معاف کرنا یہ صبر کرنے والوں کا، یہ بہادروں کا کام ہے. اور معاف کرنا، درگزر کرنا، یہ بہت ہی فضیلت والا، عظمت والا اور مبارک ہے. اور موجودہ دور میں سماج اور معاشرے کو معاف کرنا اور درگزر کرنا، یہ خوبی ہر ایک شخص کو اپنے اندر پیدا کر لینی چاہیے، تاکہ سماج اور معاشرے کے اندر سے جو آپس میں نفرتیں ختم ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی سیرت کے اس پہلو کو بڑے ہی مؤثر انداز میں بیان کیا. ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا، غلامی کی زنجیروں میں رہے، بڑی تکلیفیں اٹھائی، مصیبتیں اٹھائی، مشقتیں جھیلی،
لیکن ایک وقت آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکومت ان کے ہاتھ میں، مصر کی بادشاہت میں، وہی بھائی بے بس اور لاچار اور مجبور ہو کر شرمندہ ہیں، اپنے بھائی یوسف علیہ السلام کے سامنے ہیں، لیکن یوسف علیہ السلام کو اللہ کے پیغمبر سے کشادہ دل والے حسن اخلاق کے حامل تھے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو کہا قال لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی ملامت نہیں، یغفر اللہ لکم، تمہارے گناہوں کو اللہ بخشے، اللہ معاف کر دے تمہارے گناہوں، وہو ارحم الراحمین، وہ ارحم الراحمین ہے۔ یہ یوسف علیہ السلام یہ خوبی ایک پیغمبر کا تذکرہ ہم نے کیا، اور یہی خوبی ٹوٹ ٹوٹ کر ہم سب کے پیارے رسول امام الانبیاء سید الرسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ٹوٹ ٹوٹ کر بھری ہے۔ آپ نے کبھی بھی اپنے دشمنوں سے انتقام نہیں، آپ نے ہمیشہ لوگوں کو معاف کر دیا، اور فتح مکہ کے موقع پر تو آپ نے سبھی بدخواہوں کو، ان لوگوں کو معاف کر دیا جنہوں نے آپ کو مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا۔ لاکھ سوا لاکھ صحابہ کرام ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوتے ہیں فتح مکہ کے موقع پر، لیکن نہایت کی عاجزی و انکساری کے ساتھ، یہ نہیں کہ غرور اور تکبر کے ساتھ، عاجزی جھکے ہوئے ہیں داخل ہوتے ہیں۔ کافرین مکہ وہی ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں کہ آج تو ہم بچ نہیں پائیں گے، ہم نے انہیں نکالا تھا، ہم نے ظلم کیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی اسی میں کہہ پڑے اس بات میں کہ الیوم یوم الملحمہ، آج تو بوٹی بوٹی کر دینے کا دن ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں مکہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اللہ کے نبی نے کہا نہیں میرے صحابی، ایسا نہیں ہے، الیوم یوم المرحمہ، آج تو رحم و کرم کا دن ہے۔ قال لا تثریب علیکم اذهبوا انتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ تم سب آزاد ہو، ہم نے سب کو معاف کر دیا، آج تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ہمارے اور آپ کے نبی ہیں، اور ہمارا اور آپ کا کردار کیسا ہے کہ اگر زندگی میں کوئی ایک جملہ ہمیں غلط کہہ دے، ہم موت کے آخر تک اسے معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم اسے سب سے بڑا دشمن اپنا۔ اسی لیے سماج اور معاشرے کے اندر آج برائیاں پوری طرح عام ہیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات میں بہت سے معاف کرنے بھرے پڑے ہوئے، کن کن واقعے کو بیان کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کیا تھی؟ ہمیشہ معاف اور درگزر کر دیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما سے سوال کیا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صفات بیان کی ہے تو تورات میں بیان ہوئی ہے، تو انہوں نے بیان کیا کہ لیس بفظ ولا غلیظ ولا سخاب بالاسواق، آپ نہ بد اخلاق نہ سخت مزاج ہیں اور نہ بازاروں میں اونچی آواز سے بات کرتے ہیں۔ آج بازار کیا مسجدیں ہماری محفوظ نہیں ہیں، مسجدوں میں جھگڑے ہو جاتے ہیں، ہماری آوازیں اونچی ہو جاتی ہیں، اور ہم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہمیں اپنے نفس کا محاسبہ کرنا ہوگا اور اپنے آپ کا خود جائزہ لینا۔ کہتے ہیں کہ ولا یسمع السیئۃ، ہمارے نبی کبھی بھی برائی کا جواب برائی سے نہیں دیتے تھے، ولیعفوا ولیصفحوا، بلکہ معاف اور درگزر کرتے تھے۔ یا صلی اللہ علیہ وسلم معاف اور درگزر کرنے والے تھے ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ لوگوں کے سامنے دو پیغمبروں کا ہم نے تذکرہ کیا کہ معلوم یہ ہوا یہ تو دو پیغمبروں کا تذکرہ ہے، لیکن سارے نبی سارے انبیاء معاف اور درگزر کرنے والے تھے، اور ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نہایت ہی رحیم تھے۔ ایک شخص آتا ہے عربی، واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ مسجد کے کونے میں پیشاب کر لیا، صحابہ دوڑے، اللہ کے نبی نے کہا نہیں، بعد میں اسے سمجھایا، آپ نے کہا اسے کر لیں گے، آپ نے کہا کہ یہ اللہ کی پاکیزہ جگہ ہے، یہاں اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، مسجد پاک جگہ ہے، یہاں پر پیشاب نہیں کیا جاتا ہے،
اور پھر کہا اپنے ساتھیوں سے اس پر ایک ڈول پانی لگا. یہ ہمارے نبی مسجد میں پیشاب کر رہا ہے، آپ نے معاف کر دیا. محترم سامعین کرام، بزرگوں اور دوستوں، یہ تو چند باتیں ہم نے آپ کے سامنے پیش کی. یوسف علیہ السلام نے کس طرح معاف کیا اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح معاف اور درگزر کرنے والے ہیں. آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ معاف کرنے اور درگزر کرنے کے فوائد کیا ہیں. اس کے فوائد ہم جاننے کے بعد اگر ہم اس پر عمل کریں، ہماری اندر جو نفرتیں ہیں، عداوت ہے، دشمنیاں ہیں، انشاءاللہ ختم. اور ہم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و پیروی کرنے والے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت، نبی کی اتباع، نبی کی پیروی ہے. تو آخر ہم لوگوں کو معاف کیوں نہیں کرتے؟ لوگوں کی غلطیوں پر پردہ کیوں نہیں ڈالتے؟ میرے بھائیوں، معاف کرنے کا، درگزر کرنے کا اللہ کی رضا کے لیے سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ کی محبت حاصل ہو. معاف کر، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ. جو لوگ غصے کو پی جانے والے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. اللہ ان نیک کاروں سے محبت کرتا ہے. اور جب اللہ محبت کرتا ہے تو صحیح مسلم کی روایت ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جبرائیل امین کو بلاتا ہے، اے جبرائیل، میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس بندے سے محبت کرو. جبرائیل بھی محبت کرنے لگتے ہیں اور ایک منادی کرتے ہیں، ایک اعلان کرتے ہیں، فرشتوں، اللہ تبارک و تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم لوگ بھی اس سے محبت کرو. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ اس شخص سے فرشتے بھی محبت کرنے لگتے ہیں، پھر وہ دنیا والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. دنیا والوں کے دلوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے بارے میں اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے. اور جو شخص اللہ کا محبوب ہو جائے اسے دنیا کی کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی. اللہ کا محبوب بندہ اگر ہمیں بننا ہے تو ہم اپنے رشتہ داروں کو، اپنے پڑوسیوں کو، اپنے عزیز و اقارب کو، اپنے دوستوں کو، ان کی خطاؤں کو، ان کی غلطیوں کو معاف کر دیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم محبوب بن جائیں گے. اگر ہم محبوب بننا چاہتے ہیں تو اللہ کو خوش کرنے کے لیے معاف کریے، اللہ کے محبوب بن جائیں گے. پہلا فائدہ. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ ہم اور آپ بہت گنہگار ہیں، سر سے لے کر پیر تک. ابن آدم خطا کار ہے. کتنی گناہیں، کتنی خطائیں، کتنی لغزشیں ہم سے دن بھر میں ہوتی ہیں. کیا ہم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے خطاؤں کو معاف کرے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جب تم اپنے بھائی کی غلطیوں کو معاف کرو گے، خطاؤں کو معاف کرو گے، تو ہم بھی تمہاری خطاؤں کو معاف کریں. معاف کرنے سے ہماری خطائیں معاف ہوتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا. انہیں معاف کر دینا چاہیے اور درگزر کرنا چاہیے. أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. کیا تم نہیں چاہتے ہو کہ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے؟ نہیں چاہتے؟ واللہ غفور رحیم. اللہ بخشنے والا رحیم. معلوم ہے یہ آیت کریمہ کس کی شان نزول، کس پس منظر میں نازل؟ حضرت، آج لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم نے اس کے ساتھ بڑی وفاداری کی لیکن اس نے ہمارے ساتھ بہت بڑا. لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کے ساتھ بڑا احسان کیا لیکن اس نے ہمارے ساتھ غداری کی، اس لیے ہم اس کے ساتھ کیسے احسان کریں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، یہ ہمارا ایمان ہے کہ امتیوں میں سے سب سے بڑا مقام و مرتبہ کسی کا ہے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. ان کی بیٹی اما عائشہ رضی اللہ عنہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں تھی. معلوم ہے کہ منافقین نے ایک ہوا چلائی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنے کے لیے نعوذ باللہ ان لوگوں نے زنا کی تہمت لگائی. اس میں چند بھولے بھالے مسلمان بھی آ گئے تھے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ایک خالہ کے لڑکے مصطح رضی اللہ عنہ مہاجرین صحابی میں تھے، صحابہ کرام میں سے ایک تھے. وہ غریب تھے، وہ ان کے اخراجات کو برداشت کرتے تھے لیکن وہ بھی ان کی
ان جو ہوا چلائی تو ان میں وہ بھی شامل ہو گئے، ہاں میں ہاں ان میں۔ لیکن جب آیات برات نازل ہوتی ہے کہ اما عائشہ پاک ہیں، منافقین جھوٹے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قسم کھا لیا کہ یہ میرے خالہ کا لڑکا ہے، انسانی فطرت ہے۔ ہم نے بہت ہمیشہ ان کے اخراجات کو برداشت کیا، آج سے سب کچھ ہم بند کر رہے ہیں، اب ہم ان کے اخراجات کو برداشت نہیں کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل کو یہ آیت کریمہ لے کر وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو جن کو اللہ نے دیا ہے، جو کشادگی والے ہیں، فضیلت والے ہیں، انہیں قسم نہیں کھا لینی چاہیے۔ کس کو؟ مہاجروں کو دینے سے، فقیروں کو دینے سے، مساکین کو دینے سے، اللہ کے راستے میں خرچ کر لینے سے قسم نہیں کھا لینی چاہیے۔ پھر اللہ نے کہا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، بلکہ معاف اور درگزر کر دینا چاہیے۔ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ، میں نے مصطح کو معاف کر دیا، اور پھر اسی طریقے سے اخراجات جو ان کے تھے اس کو جاری کر دیا، اور اپنے خالہ کے لڑکے حضرت مصطح رضی اللہ عنہ کو معاف۔ تو معاف کرنے سے ہماری خطائیں معاف۔ ہم کتنا خطا کار ہیں، ہم اپنے بھائی کو معاف کر دیا کریں۔ جب ہمارا بھائی ہمیں کوئی دکھ پہنچائے تو اس دکھ کو برداشت کر کے، صبر کر کے ہم معاف کریں گے، انشاءاللہ ہماری خطاؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے۔ یہ دوسرا فائدہ ہے۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ کی رحمت حاصل ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اور آپ جان لیجیے معاف وہی شخص کر سکتا ہے جو رحم دل انسان ہے۔ پتھر دل انسان معاف نہیں کرتا ہے، بلکہ وہ اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کے لیے تیار رہتا ہے، اگر نہیں دیتا ہے تو اپنے دل میں بغض، دشمنی وہ بھرے رہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ رحم کرو، یرحمکم الرحمن، رحمان تم پر رحم کرے گا۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم لوگ زمین والوں پر رحم و کرم کا معاملہ کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے۔ اور اللہ کی رحمت اگر حاصل ہو جائے، اللہ کی رحمتوں کا نزول اگر ہمارے اور آپ کے اوپر ہوتی ہے تو سمجھ لیجیے ہمارے لیے بڑی خوش نصیبی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول کثرت سے ہو تو ہم اپنے بھائی کو معاف کریں۔ اگر کوئی بھی ہمارا بھائی ہے، اس کو دکھ پہنچایا، اس کی تکلیف پہنچائی، یہ تیسرا فائدہ۔ ایک چوتھا فائدہ یہ ہے کہ آپ کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے۔ بعض لوگ اس لیے معاف نہیں کرتے کہ نہیں، اگر ہم نے اس سے معاف کر دیا، ہم نے اسے جواب نہیں دیا تو ہماری عزت میں کمی ہو جائے، لوگ کیا کہیں گے کہ اس نے اس کو پریشان کر دیا، وہ کچھ نہیں کر پایا۔ نہیں میرے بھائی، ہم نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے۔ نبی کائنات نے کیا فرمایا؟ وما زاد اللہ عبدا بعبد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی بندے کو معاف کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی لفظوں کو، اس کے گناہوں کو، اس کے خطاؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ تو معاف کرتا ہی ہے، لیکن جو شخص کسی اپنے بھائی کو، کسی اپنے بندے کو معاف کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ فرماتا ہے، اس کی عزت کو اور بڑھا دیتا ہے۔ اور معلوم ہے، ہم اور آپ پڑھتے رہتے ہیں کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت ذلت تو اللہ کا، وہی عزت دینے والا ہے، وہ جس کو جتنا چاہے عزت دے اور جس کو جتنا چاہے وہ ذلیل، وہ رسوا کر دے، یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ اس لیے ہم یہ اپنی ندامت اور اپنی شرمندگی نہ سمجھیں، بلکہ اگر کوئی ہمارا بھائی ہم کو دکھ پہنچاتا ہے، تکلیف پہنچاتا ہے تو ہم اسے معاف کر دیا کریں۔ اگر معاف کریں گے تو معلوم ہے معاف کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر حساب و کتاب کے اجر دے۔ وہ اجر کیا ہو؟ اللہ نے نہیں کہا میں یہ دوں گا، اللہ نے کہا فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، پس جو شخص معاف کر دے اور اصلاح کر دے تو اس کا اجر، اس کا بدلہ اللہ کے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بدلہ دے۔ تو یہ معاف کرنے کا فائدہ ہے، یہ درگزر کرنے کا فائدہ ہے، یہ عفو درگزر کا فائدہ ہے، لیکن اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے۔ ایسا نہیں کہ آپ کے پاس طاقت نہیں، آپ کے پاس قوت نہیں ہے بدلہ لینے کی تو آپ معاف کر رہے ہیں، وہ معاف درگزر کرنا نہیں ہے۔
وہ تو آپ کے پاس طاقت نہیں ہے، آپ کے پاس بدلہ لینے کی توقع ہے، لیکن آپ کے پاس طاقت نہیں، اس سے کوئی فائدہ نہیں۔ تو معاف کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر حساب و کتاب کے اجر دیتا ہے۔ ایک اور فائدہ آپ کو معلوم ہے، معاف کرنا، درگزر کرنا، یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ یہ اللہ کے حکم کی تعمیل ہے۔ اگر ہم کسی کو معاف نہیں کرتے تو گویا رب کی تعمیل کی، حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا اپنے نبی کو، خذ العفو، آپ معاف کریے، درگزر کریے۔ آپ نے معاف کرنے کا اور درگزر کرنے کا حکم دیا۔ اگر ہم اپنے کسی بھائی کو معاف کرتے ہیں، درگزر کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، وہ اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں، اور اللہ کے ہر حکم کی تعمیل کرنا یہ ایمان والوں۔ اور معاف کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ دشمنی کا خاتمہ ہوتا ہے۔ آج کتنی دشمنیاں ہیں ہمارے اور آپ کے بیچ میں، کتنی دشمنیاں ہیں، ہر ایک شخص جائے گا، خاندان، رشتہ داریوں میں، محلے اور پڑوسی میں کتنی دشمنی عام ہے آج، نفرتیں، عداوتیں سماج اور معاشرے کے اندر بہت زیادہ۔ دشمنی کا خاتمہ ہوتا ہے معاف کرنے سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، کہا کہ نیکی اور بدی جو ہے یہ برابر نہیں ہوتی، نیکی اور برائی یہ برابر نہیں ہوتی۔ ادفع باللتی ہی احسن، برائی کو بھلائی سے دے۔ کس کا حکم ہے؟ یہ اللہ کا حکم ہے، وہ احکم الحاکمین ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتا رہا ہے ہمیں کہ اگر دشمنی کا خاتمہ کرنا چاہتے ہو، اگر دشمنیوں کو ختم کرنا ہے خاندان اور قبیل اور رشتہ داریوں سے، سماج اور معاشرے کے اندر آپس میں محبتیں، آپس میں لوگوں کو دوست بنانا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر عمل کرو۔ ادفع باللتی ہی احسن، اللہ نے کہا کہ برائی کا جواب بھلائی سے دو، برائی کو برائی سے دور نہیں کیا۔ اور پھر اللہ نے کیا کہا؟ وَلَا تَسْتَوِي الْحَقُّ ادْفَعْ بِالَّتِي أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ پھر دیکھو وہ جو تمہارا دشمن زندگی بھر کا جو جانی دشمن تھا، وہ تمہارا اس طرح دوست بن جائے گا جیسے دلی دوست تھی۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ وہ اس کا فرمان ہے جو کائنات کا خالق اور مالک اور رازق ہے، جو جس کے اشارے کے بغیر اس روئے زمین پر اس دنیا کے اندر کوئی درخت کا ایک پتا بھی جنبش نہیں کر سکتا ہے۔ یہ چند فوائد تھے جو آپ کے سامنے پیش کیے گئے معاف اور درگزر کرنے کے۔ میرے بھائیوں، معاف اور درگزر کرنا یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی خوبی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اپنے دشمنوں کو معاف کر دیا، اور یہ حسن اخلاق کا ایک اہم ترین حصہ ہے۔ اسی لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق حسنہ کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے فرمایا ان من خیارکم احسنکم اخلاقا، تم میں سے بہتر وہ نہیں جو سب سے زیادہ نمازیں پڑھنے والا ہو، بہتر وہ شخص ہے جو اخلاق کے لحاظ سے لوگوں میں سب سے بہتر ہو۔ میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کو معاف کریں، آپس میں ایک دوسرے کو معاف کر دیں، درگزر کر دیں اللہ کی رضا کے لیے، تاکہ سماج اور معاشرے کے اندر جو لوگ ہیں، جو دشمنیاں وہ ختم ہو جائے، ایک دوسرے کے ہم اور آپ دوست بن جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم تمام لوگوں کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع و پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم لوگوں کے اندر جو نفرتیں ہیں، جو دشمنیاں ہیں، اللہ تو اس کا خاتمہ کر دے اور آپس میں ایک دوسرے کو دوست بنا دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔